یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم اعمال کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 13 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 1 کو ختم کر کے باب 2 اٹھائے تھے اور باب 2 کے پہلے 3 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے آیت 4۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو پاک روح کا بپتسمہ ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم ہم کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ایک تجربے کی بات نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، اور خدا ایک ایمان رکھنے والے کو پاک روح میں بھر دیتا ہے۔ پاک روح کا بپتسمہ ہمارے لیے خدا کی طرف سے ایک مہر ہے کہ ہم مسیح کے ہو گئے ہیں، اور اب ہم کو خدا کی خدمت گزاری کرنا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ کلام بتاتا ہے کہ رسولاں پاک روح میں بھر گئے اور پاک روح کے طاقت سے غیر زبانوں میں بولنے کو لگے۔ یا جو غیر زبانوں کا لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ زباناں ہیں جو سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایسے زباناں بولے جا رہے تھے جو سمجھ سکتے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارے رومیوں کے علاقے میں کئی زبانیں بولی جاتی تھیں، اور یہودیاں کئی زبانیں سمجھتے اور بولتے تھے۔ یہ جو عبادت کرنے والے تھے الگ الگ جگہوں سے عید پینتیکست منانے کے لیے یروشلم میں آئے تھے۔ اگر ہم یاد کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا صرف مرد لوگوں کو اجازت تھی یہ تینوں عیدوں میں حصہ لینے کے لیے۔ یہ لوگ یروشلم میں تھے عید منانے کے لیے، اور ان میں کئی عبرانی زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہودیاں دنیا کے کئی حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں جو عبرانی میں بات نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، روح القدس پینتیکست کے دن نازل ہوا۔ یہ بات آپ ضرور یاد رکھنا، روح القدس کو آنے کے لیے ہم کو ترسنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روح القدس اس وقت ہمارے بیچ میں ہے۔ خدا کی روح یہ دنیا میں ہے۔ یسوع مسیح ہم کو بتا دیے تھے کہ روح القدس جب یہ دنیا میں آئیں گا تو کیا کریں گا۔ یوحنا کی انجیل باب 16 اور آیت 14 میں مسیح بولتے ہیں، وہ میرا جلال ظاہر کرے گی، اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں لکھا ہوا ہے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ میرے بھائی، یہ جو رسولاں تھے گلیلی تھے، ان لوگاں یہ سارے زباناں نہیں بول سکتے تھے، لیکن اب ان لوگاں بول رہے ہیں کیونکہ روح ان لوگوں کو طاقت اور قوت غیر زبانوں سے بولنے کے لیے دے دیے۔ آیت 5 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ بڑی آواز کے وجہ سے بھیڑ جمع ہو گئی۔ جو آواز یروشلم کے لوگ سنے، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسی آواز نہیں سنے ہوں گے۔ تو جب یہ بڑی آواز آئی تو یہ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ لوگ جو یہاں کھڑے ہوئے تھے الگ الگ زبانوں کے لوگ تھے، اور جب رسولاں غیر زبانوں میں بولنے لگے تو یہ لوگ محسوس کرے کہ رسولاں ان لوگوں کی زبان بول رہے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑی دیر کے لیے آپ اردو بولنے والے میں سے ہیں، آپ کو صرف اردو ہی آتا ہے اور دوسری زبان آپ کو نہیں آتی ہے، اور سمجھو کہ ایسا آدمی آپ کے بیچ میں کھڑے رہ کے چند اردو لفظ اپنے منہ سے نکال رہا ہے جو کہ انہیں اردو زبان نہیں جانتا، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ اس بات سے حیران ہو جائیں گے کہ یہ آدمی کو اردو آتی نہیں،
تو انہیں اپنے منہ سے اردو لفظ کیسا نکال سک رہا ہے؟ میرے دوست، یہاں یہ چھوڑا تھا، رسولاں جو زبان بول رہے تھے ان کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، مگر جو لوگاں ان کے پاس کھڑے تھے ان لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ رسولاں ان لوگوں کی زبان بول رہے ہیں۔ میرے بھائی، خدا یہاں لوگوں کو ایک بہت بڑا معجزہ بتانا چاہتا تھا۔ یہ لوگوں کے بیچ میں خدا کی طاقت کام کر رہی تھی۔ خدا میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ انگریزی زبان نہیں بھی جانتے ہیں تو آپ کے منہ سے انگریزی بلوا سکتا ہے۔ خدا میں ہے یہ طاقت۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 7 سے 11۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو، یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور میدی اور ایلامی اور رہنے والے مسوپوٹامیا اور یہودیا اور کپاڈوکیا اور پنتس اور آسیا اور فرگیا اور پمفولیا اور مصر اور لبنا اور علاقے کے جو قرینے کی طرف ہے اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ تو یہ لوگ دنیا کے الگ الگ حصوں کے تھے اور الگ الگ زبانیں بولتے تھے۔ تو یہاں رسولاں اس طریقے سے بول رہے تھے کہ لوگ جو وہاں کھڑے تھے سمجھ سک رہے تھے کہ ان لوگ کیا بول رہے ہیں۔ تو یہاں ایک ایسی زبان بولے جا رہی تھی جہاں سمجھنے کے قابل تھی۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مئی کے نشے میں ہیں۔ تو یہاں لوگاں حیران ہو گئے کیونکہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ان لوگوں میں بعض تھے جو ٹھٹے مارے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، انسان کی یہ ایک بڑی کمزوری ہے کہ حقیقت کو جاننے سے پہلے اپنے خیال جوڑنا چاہتا، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ یا خدا اپنا جلال ظاہر کر رہا تھا، مگر ان میں چند لوگ تھے جو خدا کے جلال کو محسوس کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو پینتیکوست کا یہ ایک زبردست دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جہاں خدا کی پاک روح آئی ایمان رکھنے والوں کو بلانے کے لیے تاکہ کلیسیا قائم ہوئے۔ پینتیکوست کے دن کے پہلے کوئی کلیسیا نہیں تھی، مگر پینتیکوست کے دن کے بعد کلیسیا قائم ہوئی۔ پرانا عہد نامہ میں پینتیکوست کے عید کے 50 دن بعد پہلے پھل کی عید منائی جاتی تھی۔ ویسا مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50 دن بعد خدا کی پاک روح آئی ایمان رکھنے والوں کو ایک بدن میں جمع کرنے کے لیے۔ آیت 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ پہچاننا ضروری ہے کہ یہ جماعت کون سی جماعت تھی۔ یہ لوگ یہودیا کے تھے اور وہ لوگ تھے جو یروشلم میں بسے ہوئے تھے۔ وہ دن یروشلم جو ہے پوری طرح سے یہودی شہر تھا۔ پلاطس اور اس کے لوگوں کا اڈا یروشلم میں قیصریہ میں تھا۔ یہ جو شروع کی کلیسیا تھی 100% یہودی لوگ تھے۔ یہ کلیسیا کے لوگ سارے اسرائیلی لوگ تھے۔ تو کلیسیا کی شروعات یروشلم میں ہوئی، اس کے بعد یہودیا میں بڑھی، اس کے بعد سمریہ میں بڑھی اور اس کے بعد ساری دنیا میں بڑھنے لگی۔ تو کلیسیا کا جو بڑھنا تھا یروشلم سے شروع ہو کے ساری دنیا میں بڑھنا تھا۔ پرانا عہد نامہ میں دنیا والے یروشلم کو آنا تھا،
خدا کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن اب ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان لگا یروشلم سے نکل کے مسیح کے خوشخبری کو سارے دنیا میں لے کے چلے جانا اور لوگوں کے سامنے مسیح کے خوشخبری کو سنانا۔ پترس رسول وہ لوگوں کو جواب دینے لگے جو ٹھٹے مارے تھے کہ رسولاں پیے ہوئے ہیں۔ پترس رسول ان لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کئی کو بولے تو یہ وقت دیکھ لو کیا ہے، یہ تو پہر کا وقت تھا۔ وہ زمانے میں لوگ دن دیوالے شراب نہیں پیتے تھے۔ جو لوگوں سے پترس رسول بات کر رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کا دماغ اپنے جگہ سے سرکا ہوا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ پاگل لوگ تھے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا پترس کے ذریعے سے ٹھٹے بازوں کو موقع دے رہا تھا اپنے گناہ سے پلٹ کے اس کے طرف رجوع ہونے کے لیے۔ خدا وہ خدا ہے جو بار بار لوگوں کو موقع دیتا ہے اس کے کاموں کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے۔ آیت 16 سے 21 میں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یہ ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پترس رسول وہ لوگوں کے لیے یہ نبوت استعمال کر رہے ہیں جو ایمان رکھنے والے نہیں ہیں اور جو ٹھٹے میں اڑا رہے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ پینتیکست کے دن چاند جو ہے خون میں بدل گیا یا سورج جو ہے اندھیرا ہو گیا۔ جب یسوع مسیح صلیب پہ چڑھائے گئے تو 3 گھنٹوں تک اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر پینتیکست کے دن نہیں، یا پھر پینتیکست کے دن آسمان میں یا زمین پہ عجیب کام دکھائے گئے۔ میرے بھائی، پینتیکست کے دن خون یا آگ یا دھواں نہیں تھا۔ پترس رسول یہ کلام کا حصہ رکھتے ہیں، اور کلام کا یہ حصہ ان لوگوں کے لیے تھا جو ٹھٹوں میں اڑا رہے تھے۔ یہاں پترس ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی پاک روح نازل ہونا ان کے لیے ایک عجیب بات ہونی نہیں چاہیے۔ یوئیل نبی یہ بات بتا چکے تھے، اور یہ بات آگے چل کے پوری ہونے والی ہے۔ میرے دوست، یوئیل باب 2 اور اس کی آیت 28 سے 32 آج کے دن تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم واپس یوئیل کے کتاب پہ دیکھیں گے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کو خداوند کے دن کے بارے میں بہت کچھ بولنا تھا۔ خداوند کے دن کی شروعات ہوں گی، اور یہ دن بڑے مصیبت کے دن ہیں، وہ دنوں کے ساتھ شروع ہوں گی، اور یہ سلسلہ 1000 سالوں تک چلتے رہے گا۔ یوئیل نبی کے کتاب کے 3 بابوں میں 5 مرتبہ خداوند کے دن کے بارے میں ذکر ہے۔ یوئیل نبی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جنگ کا وقت رہے گا، زمین پہ عدالت کا وقت رہے گا، اور یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اور پینتیکست کے روز یہ بات پوری نہیں ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو پترس رسول جو باتیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، یہ ایک عجیب بات نہیں ہے یا پھر گمراہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ وہ دن آ رہا ہے جب یہ بات پوری ہوگی، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ ملتی جھلتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ شروعات کے ساتھ اب اپنے اصل بات پہ آنے والے ہیں۔ میرے دوست،
یہ یاد رکھو کہ انہوں وہ لوگوں سے بات کر رہی جو پرانا عہد نامہ سے واقف ہیں، جو پرانا عہد نامہ کو جانتے تھے۔ تو یہ جو ہے کلیسیا کی شروعات ہے، اور یہ شروعات پینتیکست کے دن سے شروع ہوئی۔ یہاں پطرس رسول یہودیوں سے بات کرتے ہیں، اور یہاں اب انہوں اپنے اصل بات پہ آتے ہیں۔ آیت 22 میں انہوں بولتے ہیں، اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ میرے دوست، میرا خیال یہ ہے کہ معجزے، عجیب کامیں اور نشانیاں ایک دوسروں سے الگ ہیں۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ معجزے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوئے، عجیب کام ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوئے، اور نشانیاں ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوئے۔ مسیح تھوڑے چیزاں کرے جو کہ نشانیوں کے لیے تھے۔ تھوڑے معجزے ایسے تھے کہ شفا دینے کے معجزے تھے، اور یہ معجزے مسیح ایک مقصد کے لیے کرے، اور وہ مقصد تھا کہ لوگوں کو یا سننے والوں کو اپنے طرف رجوع کرنا۔ تو یہ تین حصے تھے، یعنی کہ معجزے، عجیب کام اور نشانیاں، جہاں مسیح کام کرے۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے صلیب دلوا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ تو میرے دوست، یہاں پطرس یہ بول رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ خدا کے ارادوں کے خلاف نہیں ہوا ہے۔ یہ کچھ ایسی بات نہیں تھی کہ خدا یہ بات سے حیران ہو گیا۔ بہرحال یہاں پطرس بات کو صاف کر دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ذمہ داری سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ مسیح کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ مذہبی بزرگیں تھے جو یہ سلسلہ شروع کرے۔ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ قصور مذہبی بزرگوں کا تھا، سارا قصور ان لوگوں کا تھا۔ بھیڑ کو اشکالنے والے یہ لوگ تھے۔ یہ بھیڑ کو اتنا ابھارے کہ بھیڑ رومی سرکار پہ ٹوٹ پڑی تھی کہ ان لوگاں مسیح کو صلیب دینے کا حکم دینا۔ میرے دوست، اگر ہم یاد کریں گے تو ہم کو یاد آئے گا کہ مسیح رومی کروس پہ چڑھائے گئے۔ تو یہاں پطرس اپنی انگلی اپنے اسرائیلی بھائیوں پہ اٹھا رہے ہیں، مگر یہاں ہمارا حجت کرنا بیکار ہے کہ مسیح کے موت کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ یہ حجت کرنا بیکار ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسیح کے موت کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں اور میں ذمہ دار ہوں۔ آپ کے گناہوں کے لیے اور میرے گناہوں کے لیے انہوں مرے۔ اگر ہم مسیح کے باتوں کو سنیں گے تو انہوں یوحنا کی انجیل باب 10 اور آیت 17 اور 18 میں بولتے ہیں، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھیر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ تو پطرس وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو مسیح کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے شامل ہوئے۔ انہوں بولتے ہیں، تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے صلیب دلوا کر مار ڈالا۔ پطرس جو ہیں آگے ان لوگوں کو بولتے ہیں، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا۔ انہوں مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں پیغام دیتے ہیں۔ تو کلیسیا کا یہ پہلا پیغام تھا جو پطرس کے منہ سے نکلا۔ یہ کلیسیا کی شروعات تھی۔ یہ پینتیکست کا دن ہے، اور ان کے پیغام کا مضمون کیا تھا؟ یوئیل نبی کی نبوت نہیں تھی میرے دوست، بلکہ ان کا مضمون تھا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اب آگے پطرس زبور کی کتاب باب 16 اور اس کی آیت 8 سے 10 اٹھاتے ہیں۔ آیت 25 سے 28 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا،
کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالمی ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ تو میرے دوست، زبور باب 16 میں حضرت داؤد جو ہیں مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ بات پوری ہوئی۔ یسوع مسیح مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مواں اور دفن بھی ہوا، اور اس کی خبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ تو میرے بھائی، یہ پکی بات ہے کہ پترس ہیکل کے حصے میں کھڑے تھے اور انہوں داؤد کے خبر کے طرف اشارہ کرے۔ یہ پکی بات ہے کہ داؤد اپنے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کے ہڈیاں موجود ہیں، ان کی خبر موجود ہے اور ان کا جسم سڑ گیا۔ تو پترس یہاں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ داؤد اپنے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں، مگر انہوں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو تم اور میں جانتے ہیں، جس کا جسم سڑ گیا نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائی بہن، پترس آگے بولتے ہیں، آیت 30 اور 31 میں لکھا ہوا ہے، پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا۔ نہ وہ عالمی ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ تو زبور 16 میں داؤد جو ہیں مسیح کے بارے میں بات کر رہے تھے، داؤد جو ہیں مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو میرے بھائی، شمعون پترس کس مضمون پہ بات کر رہے ہیں؟ ان کا مضمون یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔